وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حجرات آیت نمبر 14-15 حصہ اول 26-33 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم محض روایتی مسلمان ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو، اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع لائے. پس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں مساوات کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو کہ خدا انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. مومنوں، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے. ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں. ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں. اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو.
ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے احتراز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے، تو غیبت نہ کرو، اور خدا کا ڈر رکھو، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ان اللہ علیم خبیر۔ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔ سامعین اکرام، سورہ الحجرات آیت نمبر 14۔ قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری اختیار کر لو، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، حقیقت میں تو مومن وہ ہیں، یعنی مومن تو فقط وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، ثم لا یرتابوا، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنی جانوں اور مالوں میں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اولئک ھم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ سامنے کا تھوڑا سا ان آیات کے پس منظر میں بھی میں بات کروں گا سمجھنے کے لیے۔ یہ آیات ہیں 9 ہجری کی، فتح مکہ کے بعد۔ عام طور پہ قبائل جو تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن فتح مکہ کے بعد ظاہر ہے کہ ایک حکومت جب وجود میں آتی ہے تو لوگ اس کی اطاعت قبول کر لیتے ہیں ظاہری طور پہ۔ تو کچھ لوگ، ان میں سے کچھ لوگ برائے نام، یعنی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، یعنی اسلامی حکومت کی عملداری کو قبول کر لیا تھا۔ اسلمنا یا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ اسلمنا کا میں نے معنی یہاں کیا کہ ہم مطیع ہو گئے ہیں، یعنی ہم نے اسلامی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک غلغلہ تھا اور ایک آواز تھی اسلام کی، اور لوگ اس میں جوق در جوق شامل ہو رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ اگر نہ ہوتے
تو پھر یعنی ان کا وجود باقی نہ رہتا سرزمین عرب پہ۔ یہ تھوڑا سا پس منظر کو آپ سمجھیں تو کچھ لوگ اسلام کو جانے بوجھے بغیر مسلمان ہو گئے تھے، اسلام کا دعویٰ کر دیا تھا، مسلمان ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ بالکل وہی حالات تھے کہ ہم ایک مسلمان برائے نام مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم دعوی ایمان کرتے ہیں، حالانکہ نہ ہم ایمان کو جانتے ہیں، نہ اسلام کو جانتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، تو نہ اس کے تقاضوں کو جانتے ہیں۔ یہاں جو آیت نمبر 15 ہے، یہ تو 14 نمبر ہے، 15 نمبر آیت میں آپ نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ دیکھیں سچ، یہ لوگ سچے ہیں، ہم لوگ جھوٹے ہیں۔ تھوڑا سا اس بات پہ بھی غور کریں، یعنی ہم صرف برائے نام مسلمان ہیں، ہم وراثتی مسلمان ہیں، دین اسلام کو نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، صرف دعوے ایمان ہے، آمنا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا ہم بولتے ہیں جس سے ہم انکار بھی نہیں کر سکتے، نہ اس کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ دعویٰ ایمان تو ہے، لیکن نہ ہم ایمان کو جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ پڑھا پڑھایا یا سنا سنائی بات الگ ہے، حقیقت میں ہم جانتے ہیں دنیا کو، دنیا کے مفادات کو، اس پر ہمارا یقین ہے۔ لیکن اسلام تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے اور اپنے لیے بنایا ہے۔ دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کا نام ہے، آخرت نتیجہ، یہ دنیا امتحان ہے، نتیجہ آخرت میں ملے گا ہمیں جو بھی ہوگا۔ تو اب دیکھیں یہ آیات آج کے لیے ہمارے لیے ہیں، شان نزول میں کھو جانا مناسب نہیں ہے۔ ہاں شان نزول کو بیان کرنا جیسا کہ میں نے بھی بیان کیا ٹھیک ہے سمجھنے کے لیے، یعنی اس وقت فتح مکہ کے بعد جو لوگ برائے نام مسلمان ہو گئے تھے، ایمان کی حقیقت کو نہیں جانتے تھے، یہاں یعنی دعوی ایمان تو کرتے تھے اور اسلام کے جو یعنی احسان بھی جتاتے تھے۔ یہاں یمنون علیک ان اسلم آیت نمبر 17 میں یہ اپنا اسلام لانا آپ پر جتاتے ہیں کہ بھئی آپ یعنی کچھ لوگوں نے تو آپ سے جنگیں بھی، ہم نے تو جنگ بھی نہیں کی، ہم تو بس مسلمان ہو گئے بغیر لڑے ہم نے اسلام قبول کر لیا، یہ قسم کا احسان جتاتے۔ پھر وہ مفادات کے بھی یعنی جو مفادات تھے وہ بھی مانگ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس وقت اللہ کے پیغمبر بھی تھے اور زمین کا انتظام بھی ان کے ہاتھ میں تھا۔ ہماری زبان میں بادشاہ وقت تھے، جبکہ حقیقی طور پہ تو وہ اللہ تعالیٰ کی نائبت کر رہے تھے، اللہ کے خلیفہ تھے اللہ کے، تو اور اپنا اسلام جتلانا، مفادات کا طلب کرنا اور احسان جتانا، یہ بیان ہو رہے ہیں نا، تو یہ بات نہیں ہے۔ بہرحال ہم آج کے تناظر میں یہ بات کہہ رہے ہیں، یعنی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہ آیات بڑی اہم ہے، آج کے تناظر میں ہم اس پر غور کریں گے کہ آیا ہم مومن ہیں یا برائے نام مسلمان ہیں، یہ ایک سوال ہے۔ تو اس کا سیدھا سادہ جواب ہے کہ اسلام کو تو آج کا مسلمان جانتا بھی نہیں ہے۔ جس بے شرمی سے آج کے مسلمان نے اللہ سے اور اس کی ہدایت سے منہ موڑ لیا ہے،
وہ اپنی مثال آپ ہے۔ بے شرمی ہے کیا ہوتی ہے؟ ہدایات موجود ہیں اور ہم نے اس ہدایت سے منہ موڑ لیا ہے۔ پوری عالم اسلام کی میں بات کر رہا ہوں، ایک روایات ہیں بس، روایتی طور پر ہر چیز روایتی طور پہ ہے۔ مدرسوں میں اسلام کی یعنی اسلامی مدرسے ہیں لیکن برائے نام ہے، الا ماشاء اللہ کی بات نہیں کر رہا میں، بس اس میں آپ دیکھ لیں اس کے سلیبس کو، قرآن میں غور فکر تدبر یہ چیز نہیں ہے، بس اس کی گرامر اور قیل و قال۔ تو بہرحال میں دیکھیں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں عوام کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی آپ کی بات کر رہا ہوں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آیا ہم مومن کہلانے کے مستحق بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو یہ جو زیر نظر آیات ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے لحاظ سے تو ہمارا دعوی ایمان جو ہے باطل ہے، کیونکہ آیت نمبر 15 بالکل واضح ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما حصر ہے کہ ایمان والے تو فقط وہ لوگ ہیں جن کا یقین ہے کہ اللہ ہماری منزل ہے۔ یہ میں ترجمہ تشریحی ترجمہ کر رہا ہوں اور لفظی ترجمہ نہیں کر رہا، کہ یعنی یہ لوگ مومن وہ ہے جس کا یقین ہو اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر اور آخرت پر اور دین اسلام پر جو شریعت ہے، جو اللہ کا حکم ہے، اور رسول کی اطاعت، رسول کی پیروی، اللہ کا حکم منزل۔ لیکن اس میں آپ کو اکثر یہ بات کہتا بھی رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے، اس کی خاص توفیق سے، کہ دیکھیں جب تک آپ کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے، جب تک آپ اپنے آپ کی پہچان نہیں رکھتے تو پھر بھول جائیں آپ اسلام کو۔ جب تک آپ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں، جب تک آپ کی نظر میں حقیقی کامیابی دنیا کی ہے، پھر یہ ساری چیزوں کو بھول جائیں۔ قرآن، اسلام، ایمان، رسول کی اطاعت، اللہ کے حکم، جنت دوزخ چھوڑ دیں بس۔ ہم نے چھوڑا ہوا ہے، ہم نے چھوڑا ہوا ہے، ہر چیز کو چھوڑا ہوا ہے۔ تو ہم تو دیکھیں آج کا جو مسلمان ہے وہ خالص دنیا دار ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ خود اور اپنے بچوں کو کس طرف آپ لے جا رہے ہیں، دنیا کی طرف۔ دنیا مدعا ہے، بس بات ختم ہوگی۔ تو یہ تو کوئی اسلام نہیں ہے۔ دیکھیں اسلام تو ہمیں کہتا ہے کہ للہیت ہو تمہاری زندگی میں، تقوی ہو۔ ابھی ہم نے پڑھا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، معزز وہ ہے جو متقی ہے۔ ہم تو ذلیل ہیں کیونکہ ہم نے ذلیل دنیا کو پسند کر لیا ہے اپنے لیے، بطور مقصود، محبوب اور مطلوب کے۔ اس وقت آج کے مسلمان کو مطلوب دنیا ہے، دنیا کا مفاد، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، ثم لم یرتابوا، یہ تقاضے بیان ہو رہے ہیں، ایمان کے تقاضے۔ اور میں اس تھوڑا سا آپ اگر میری طرف متوجہ رہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن کون ہے؟ جن کا یقین ہو اللہ پہ۔ میں وہی بات کر رہا تھا، پھر بات ذرا آگے نکل گئی تھی۔ یقین، آمنوا باللہ، اللہ پہ یقین، اس کا مطلب ہم غلط لے لیتے ہیں۔ اللہ پہ یقین تو مشرکوں کا بھی ہے۔ کون ہے جو اللہ کے وجود کا منکر ہے؟ نام آپ نے الگ دے دیے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ہندو الگ نام سے پکارتے ہیں، اللہ کا نام نہیں لیتے، کوئی اور نام دے دیا ہے، اور یہودی عیسائی الگ، اور اسی طرح سکھ جو بھی ہیں، لیکن ایک ذات کو سب مانتے ہیں،
اور وہ ہے اللہ کی ذات. یعنی سب کا یقین ہے ایک ذات ہے جو کائنات کی خالق ہے، جو آسمان سے بارش برسا رہا ہے، جس نے یہ سب کائنات پیدا کی ہے. یہ سب لوگ مانتے ہیں، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا. تو یہ یقین نہیں ہے. یہ یقین یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ہماری تو سمجھ ہے ہی نہیں بالکل. روایتی طور پہ بس تھوڑا سا ہم نے سنا لیا ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے. ہماری ساری توجہ دنیا کی طرف ہے. ہم دنیا کے بندے ہیں، ہم درہم و دینار کے بندے ہیں. تو یہ ہے مسئلہ تھوڑا سا. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، بے شک مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، اور پھر انہوں نے شک نہیں کیا. ایمان کی میں بات کر رہا تھا، میں تھوڑا سا اس پہ ٹائم لوں گا، پھر آگے چلیں گے کیونکہ یہ دونوں آیت ملی ہوئی ہیں. اسلام صرف دعوے کا نام نہیں ہے. ایک بات، اسلام عمل کا نام ہے. دیکھیں یا اس 15 نمبر کی آیت کو دیکھیں نا، جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. ایک اور آیت بھی اس کے ساتھ ملا لیں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسہم واموالہم. مال اور جان، یہاں بھی مال و جان ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کے عوض ان کو جنت ملے گی. تو انسان بیچنے والا ہے، اللہ خریدار ہے مال و جان کا. اگر کوئی مال و جان کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے یا صرف دعویٰ کرتا ہے تو یہ دعویٰ باطل ہے. جب ایک چیز کی آپ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو دعویٰ تو باطل ہو گیا. یہاں پر رک جائیں، ذرا سوچیں اس بات. دیکھیں دنیا میں آپ دیکھ لیں، کوئی بھی مثال کے طور پہ آپ کو مکان کی ضرورت ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ ایک مکان پسند کر لیتے ہیں. 3 کروڑ کا مکان ہے، جتنے بھی مرلے کا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. پیسے آپ کی جیب میں رکھے ہوئے، آپ پسند کر لیتے، ہاں جی میں نے پسند ہے، میں خرید رہا ہوں. دعویٰ ہی کرتے رہتے ہیں، آپ پیسے تو نہیں دیتے، تو آپ کو مکان کی چابی تو نہیں ملے گی، نہ وہ مکان آپ کو ملے گا. مکان کی چابی کا مطلب آپ کو مکان کا اختیار تو نہیں ملے گا، آپ مکان کے مستحق ہی نہیں ہیں. جنت کی قیمت ہے جہاد بالنفس اور جہاد بالمال. جاہدوا باموالہم وانفسہم. ہم دیکھیں یہ بات میں نے آپ کو مثال بھی دی نا. کوئی بھی قیمت 10 روپے کی چیز ہے، آپ دعویٰ کرتے ہیں میں نے خرید لی، پھر پیسے نہیں دیتے تو دکاندار آپ کو پیسے دیں، وہ چیز تو نہیں دے گا. پیسے دو بھیا. کہیں بھی جائیں، آپ ایک نوکری پہ لگ جاتے ہیں، ایک تنخواہ آپ کے لیے مقرر اور یہ سب کچھ، آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں، انٹرویو بھی دے دیتے ہیں، کہتے ہیں سب کچھ قبول کر لیتے ہیں، ہاں جی یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ ہیں، پھر کرتے نہیں ہیں. ایک کارخانہ ہے، اس میں آپ جنرل منیجر کی پوسٹ میں ہیں، نہ کارخانے جاتے ہیں، بس تنخواہ کے امیدوار ہیں کہ بس. یہ مثال آج ہماری ہے. صرف جنت کی ہمیں آپ دیکھ لیں کیسے پکے ہم نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں. بخشش ہوگی، شفاعت ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. کیوں؟ کہ ہم تو دعویٰ کر رہے ہیں، ہم تو جدی پشتی مسلمان ہیں. بعض مسجد میں جماعتیں آتی ہیں، کہتے ہیں شکر کرو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلمان کے گھر میں پیدا، پہلے یہ شکر کرو کہ کتے بلی چوہے نہیں پیدا کیے. کس قدر یعنی ایسی باتیں کرتے ہیں جو بے سر و پا باتیں. پھر شکر کرو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، بس شکر کرو شکر کرو. بعض تو بہت اونچے یعنی نامور لوگ جو ہیں کہتے ہیں خوشخبری ہے تمہاری لیے، تم امت محمدیہ میں ہو. کون سا امت محمدیہ، کون سا اسلام، کون سا ایمان؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہماری صورتحال بالکل واضح ہے، ہم دنیا دار لوگ ہیں. قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، رسول کی پیروی کو ہم چھوڑ چکے ہیں. باقی تو آپ فرقوں میں بٹ گئے ہیں، اور میں یعنی ایسی باتوں میں تفصیلات میں نہیں جاتا.
فرقہ واریت بری طرح ہم پر مسلط ہے۔ اسلام آج مسلمان بغیر فرقہ واریت کے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں تمہارا فرقہ کون سا ہے، کون سے فرقے کے؟ میں کہتا ہوں کہ کوئی فرقہ نہیں ہے، وہ یقین ہی نہیں کرتے، پھر میری بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ جو فرقہ واریت کی بات کرتا ہے، ہزاروں لاکھوں ان کے فالوورز ہیں اور ان کی باتوں کو سنتے بھی ہیں، آپ دیکھ لیں، لیکن مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن میں یہاں بات کر رہا ہوں ایمان اور اسلام کی۔ زبانی دعوے کا نام اسلام، یعنی زبان سے اگر آپ اسلام کا نام لے لیں، میں مسلمان ہوں، تو یہ دعویٰ آپ کا کافی سمجھا جائے گا آپ کے مال و جان کو بچانے کے لیے۔ یہی دعویٰ وہاں پر 9 ہجری کے بعد، فتح مکہ کے بعد کچھ لوگوں نے کر دیا، اور اس دعوے کی بنیاد پر پھر اس کو جتایا بھی، یمنون علیک ان اسلم، پھر وہ بعض مفادات کے بھی طالب ہوئے کہ بھئی ہم تو مسلمان ہیں، جیسے کہ آج ہمارا حال ہے۔ یہ مطلب وہ اعراب کون ہے؟ یہ ہم ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، یہ اعراب کون ہے؟ یہ دیہاتی کون لوگ ہیں؟ یہ ہم ہیں۔ زبانی دعوی اسلام کی تو کوئی ہم میں کوئی علامت نہیں پائی جاتی سوائے زبانی دعووں کی۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے سینے میں تو بت ہیں، ہمارے دل تو، یعنی ہم تو بت پرست لوگ ہیں۔ خواہش دنیا کو ہم نے، یعنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے ہم نے۔ اسلام سے، دین اسلام سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ گھر میں جو لوگ بیٹھے ہوئے نا، میاں ہے اس کی بیوی ہے، ان کے مزاج میں کوئی چیز بری لگ جائے تو اسلام کیا کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، اخلاق کیا کہتے ہیں، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں، بس ایک غصہ چڑھ جاتا ہے۔ پھر اسلام کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، نبی کیا کہتے ہیں، کوئی غرض نہیں، بس ایک مذاق سا ہم نے بنا لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کیا ہمارے پاس وہ ہے، روایات ہیں بس۔ مسلمان کیوں ہوں؟ ہمارا باپ اور ماں مسلمان تھی، اس لیے ہم بھی مسلمان ہیں۔ اگر یہودی کے گھر میں پیدا ہوتے تو ہم یہودی رہتے، ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے باپ ہمیں مندر لے جاتا، اور گھر میں ہمارے پتھر کے بت ہوتے، ان کے سامنے ہم ہاتھ جوڑتے، یہ کرتے وہ کرتے۔ آپ دیکھ لیں آج کا ہندو نہ ہندو ہے، نہ آج کا مسلمان مسلمان ہے، نہ آج کا عیسائی عیسائی ہے، نہ آج کا یہودی یہودی ہے۔ ہم سب ایک ہی پڑلے میں ہیں، دنیا دار۔ ظاہر پر یقین ہے، باطن پر یقین نہیں ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں آپ، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، اللہ کی توحید پر ہمارا یقین نہیں ہے، رسول کی پیروی کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ باقی تو دعوے ہیں، باتیں ہیں، کرتے رہیں آپ۔ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں نے مٹھی پر داڑھی چھوڑی ہوئی ہے، اور عورت کہتی ہے میں تو پردہ کر رہی ہوں، اور میں تہجد گزار بھی ہوں، اور 5 وقت نماز روزہ تو میں کرتے ہی ہوں۔ یہ بس ہماری چند ایک علامات ہیں جو ہم نے اپنائی ہوئی ہیں۔ اسلام کا ہم سے کوئی واسطہ ہے نہیں، نہ ہم رکھنا چاہتے ہیں، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ ہم جستجو میں نہیں ہیں کہ اسلام ہے کیا۔ آپ مجھے وہ تاریخ نہیں بتا سکتے اپنی زندگی کی، چاہے اس وقت آپ کی عمر 80 سال ہو یا 30 سال ہو، کہ فلانے سن میں نے سوچا اپنے بارے میں کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میں حقیقت میں کون ہوں، اللہ نے مجھے دنیا میں کیوں بھجوایا ہے، میرا مقصد وجود کیا ہے، زندگی کیا ہے، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، وہ تاریخ آپ نہیں بتا سکتے۔
ہم تو ایک لگے بندے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. آپ دیکھ لیں اپنے بچوں کو، بس بے غم ہو کے زندگی گزارتے رہتے ہیں. پھر آپ 3-4 سال میں اسکول میں ڈال دیتے ہیں، پھر اسکول ہے اور بچہ ہے اور ہوم ورک ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. پھر اتنے میں بچہ میٹرک میں چلا جاتا ہے، پھر ایف اے کر لیتا ہے، پھر چلو ڈاکٹر بن گیا، پھر اسپیشلائزیشن. اس کے بغیر تو آج کل ڈاکٹر کے پاس پیسے نہیں بنیں گے نا. تو وہ اور پھر وہ بن گیا تو پھر شادی اور پھر بچے اور پھر کچھ عرصے بعد بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے. یہ کیا زندگی ہے؟ یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے. اس بات پہ آپ سوچیں. ہم ظاہر کے لیے زندہ ہیں اور ظاہری کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. تو اب یہ ہے نا کہ آپ تھوڑا سا یہ سب کچھ اس کو سوچیں کہ ہمیں یہ گوارا کیوں نہیں ہے اسلام. ہم کیوں اسلام کو سمجھنا نہیں چاہتے؟ ہم کیوں رب العالمین کے پیغمبر کی بات کو سننا بھی گوارا نہیں ہے؟ آپ دیکھ لیں، میں تو اپنے درس کی بات کرتا ہوں. نام کا درس ہو، کسی کا درس ہو، درس قرآن، اس کے ویورز نہیں ہیں، ویورشپ نہیں ہے. ہاں کوئی عورت آ جائے، اپنے کوئی نخرے دکھا دے، بس وہ وائرل ہو جاتے ہیں. کوئی گانا ایسا ہو وائرل ہو جاتا ہے، وہ وائرل ہو گیا، وہ وائرل ہو گیا. قرآن کی سمجھ میں ہمارے چونکہ ہم فیس بک میں موجود ہیں اور ہماری ٹیم جو ہے وہ مختلف کلپ بناتی رہتی ہے. آج کل فیس بک پہ وہ ریل چل رہی ہیں 1 منٹ کی، تو وہ میں دیکھتا ہوں وہ ریل جب آتی ہے تو اس کو ویورشپ 0، کمنٹ 0. اس کو جب لوگوں کو میری شکل نظر آتی ہے نا تو بس وہ 0 ہے. حالانکہ بھیا ہم تو قرآن بیان کر رہے ہیں، ہم تو کسی سے کچھ مانگ نہیں رہے اپنا مفاد، نہ کسی چیز کے طالب ہیں. ہاں دین کو جو قصے کہانیوں میں بیان کرتے ہیں ان کو آپ مزے لے کے جو ہیں سنتے ہیں، بڑے اہتمام سے سنتے ہیں. یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں،
اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو خدا تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ مومن تو وہ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے اور خدا کی راہ میں جان اور مال سے لڑے، یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل